بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب نے سنا ہوگا کہ جب لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو لوگ ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ڈراتے دھمکاتے ہیں، لیکن یہ سب کام انسان کرتے ہیں، رائٹ؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جنات بھی انسانوں کو پریشان کرتے ہیں؟ ایسا بہت کم ہوتا ہے، اور اس میں سے ایک میں ہوں۔ جی ہاں، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے میرے اوپر جناتوں نے بہت شدید اٹیکس کیے ہیں۔ بعض دفعہ میری جان لینے کی کوشش کی گئی ہے، اور کچھ اٹیکس تو ابھی تک ہوتے ہیں، وہ ابھی تک مجھ پر اٹیک ہوتے ہیں، اور میں نے تو دیکھا بھی ہے جن کو۔ میں نے اس کنڈیشن میں دیکھا ہے کہ آج تک اس کی شکل، اس کی آواز میرے کانوں میں بالکل فریش ہے۔ میں اگر آج بھی سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کفر کرنا، شرک کرنا یا اسلام کے علاوہ اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ سب شیطانی کام ہوتے ہیں۔ یہ سب وہ راستے ہیں جو شیطان اپنے لوگوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے دکھاتا ہے۔ میں اسلام سے پہلے ایک بہت سخت اور پکی والی کافر تھی۔ میں ہر وہ پریکٹس کرتی تھی اپنے پرانے دین کی، اپنے پرانے ریلیجن کی، جو اللہ کے خلاف تھی۔ اسلام لانا، اسلام میں ایکسیپٹ کرنا، میرا دور دور تک کہیں کوئی واسطہ نہیں تھا۔ میں تو گنتی دیکھتی تک نہیں تھی اسلام کو، مجھے اتنی نفرت تھی اسلام سے۔ لیکن الحمدللہ میں نے اسلام قبول کیا، اور یہ چیز مجھ سے زیادہ، لوگوں سے زیادہ تو شیطان کو ناگوار گزری۔ میں نے جب اسلام قبول کیا، یا میں نے جب چیزیں دھیرے دھیرے شروع کی اسلام کی طرف، تو میرے ساتھ کچھ ایسے حادثے ہونے لگے تھے جس نے مجھے بہت زیادہ ڈرایا، اور جس نے مجھے بہت کوشش کی کہ میں اسلام کے راستے سے ہٹ جاؤں۔ اس میں سے یہ چیز سب سے پہلے شروع ہوئی تھی جب میں نے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا تھا، جب مجھے اس کے معنی نہیں پتہ تھے۔ یہ چیزیں دھیرے دھیرے شروع ہوئی میرے ساتھ، اور جب میں دھیرے دھیرے اسلام میں آنے لگی تو میرے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ میں جب اپنی جاب پر جاتی تھی، میں جب اسکوٹی چلاتی تھی، تو اچانک سے میرے ساتھ ہوتا تھا کہ میرے راستے سے مجھے ایسا لگتا کہ کوئی آمنے سامنے سے گزرا ہے، جبکہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اور بعض دفعہ اس وجہ سے میرا بیلنس بگڑ جاتا تھا، اور میرے پیچھے ٹرکس ہوتے تھے، ٹینکرز ہوتے تھے، گاڑیوں سے بڑی لوڈڈ گاڑیاں ہوتی تھیں، اور میں بہت مشکل سے الحمدللہ بچ جاتی تھی۔ اللہ کا شکر۔ کچھ اس طرح سے ہوتے تھے کہ میں جب کہیں خالی بیٹھی ہوں، اکیلے بیٹھی ہوں، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی مجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہے، کوئی ہر وقت آبزرو کر رہا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیسے کر رہی ہوں، اور شاید اس کو کوئی ویک پوائنٹ ملا اور وہ مجھ پر اٹیک کر سکے۔ اور ایک حادثہ تو ایسا تھا، بلکہ ایک نہیں، کئی حادثے ایسے ہیں، اس میں سے ایک میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ 2019 دسمبر کی بات ہے۔ میں اپنے کام سے واپس آ رہی تھی، قریب شام کو 7:30 8 بجے کچھ، اور اچانک سے مجھے دو بہت بڑے سانڈوں نے ٹکر مار دی۔ میری اسکوٹی ایک طرف گری اور میں ایک طرف گری، اور میں اس طرح سے زمین پر گری تھی کہ میری پیٹھ اوپر تھی، اور میری پیٹھ پر سے وہ دو بہت بڑے بھاری اور کالے سانڈ اچھل کر گئے۔ میرا سر پھٹ چکا تھا، میرے اور باڈی پارٹس میں میرے اور بہت زخم آئے تھے، بہت چوٹ لگی تھی، مجھے ہوش بھی نہیں تھا۔ میں بہت مشکل سے اٹھی، لیکن میری اسپائن، جہاں میری ہڈی تھی، ادھر اتنی سی بھی چوٹ نہیں آئی، الحمدللہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور تعجب یہ کہ اس وقت بھی میں لا الہ الا اللہ ہی پڑھتی ہوئی آ رہی تھی اسکوٹی پر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مجھے عادت ہو گئی تھی اس کی، کہ میں چلتے پھرتے ہر چیز میں، ہر بات میں، خالی وقت میں اسی کو پڑھتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی میں یہی پڑھ رہی تھی۔ مجھے بڑی مشکل سے ہوش آیا، لوگوں نے مجھے جب تھوڑا ہوش میں لائے، میں نے اپنے گھر پہ کال کیا، اور میرے پیرنٹس، میرے بھائی اور میرے فادر مجھے لینے کے لیے آئے۔ میرے ساتھ جو چیز آج تک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے سلیپ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ میرے خیال سے یہ کئی لوگوں کو ہوتا ہوگا۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے جہاں پر میں سو رہی ہوتی ہوں اور مجھے جکڑ لیا جاتا ہے، میرے گلے کو، میرے ہاتھ پیروں کو، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بھاری چیز میرے اوپر رکھ دی گئی ہے، بلکہ نہ صرف بھاری چیز رکھ دی گئی ہے، کسی نے میرے اوپر قابو کر لیا ہے، اور وہ میرے اوپر حاوی ہونے کی، مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور مجھے خواب کیا آتے ہیں؟ مجھے خواب آتے ہیں
کہ میں کہیں عجیب سی جگہ پر بھاگ رہی ہوں، اندھیرا ہے چاروں طرف، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، عجیب عجیب سے جانور نکل کر آ رہے ہیں، کیڑے نکل کر آ رہے ہیں، اور ایک خواب جو میں نے مسلسل بہت دفعہ دیکھا ہے، ابھی بھی بعض دفعہ دیکھ لیتی ہوں، جب میں اپنے گھر تھی تب تو بہت دیکھتی تھی۔ وہ ایک خواب تھا کہ ایک بہت بڑا کالا سانپ ہے، اس کا بہت بڑا سا منہ ہے اور وہ میرے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہ ہر جگہ سے مجھے ڈھونڈ رہا ہے، اور جب میں اپنے گھر کے دروازے بند کرتی جاتی ہوں، وہ ہر دروازے کو توڑ کر میرے پیچھے بھاگتا ہے۔ لیکن ایک کلمات جو میرے منہ سے کبھی نہیں اترتا، الحمدللہ، خواب میں بھی میں اس کو بڑبڑاتی رہتی ہوں، خواب میں بھی میں اس کو پڑھتی رہتی ہوں، میں اپنی نیند میں، وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعض دفعہ میں سورہ الفلق پڑھتی ہوں، بعض دفعہ سورہ الناس پڑھتی ہوں، بعض دفعہ میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں۔ جو بھی اس وقت میرے خواب میں، مطلب میری جو انر سیلف ہے، میرے جو اندر کا ذہن ہے، وہ یہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور مجھے باہر سے پروٹیکشن مل رہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ چیز میرے ساتھ آج تک ہوتی ہے۔ اور جب میں نے جنات کو دیکھا، وہ واقعات بہت الگ ہے، اس قدر کہ میں اس کو آج بھی یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک خواب میں کہ میں ایک بہت عجیب سی جگہ پر قید کر لی گئی ہوں، اور مجھے وہاں سے عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور میں وہاں سے بھاگ رہی ہوں، میں کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میں جس کمرے، جس دروازے پر جاتی ہوں، وہاں صرف اندھیرا ہے، وہاں اتنے بڑے بڑے سانپ ہیں، بہت زیادہ ڈراونا تھا۔ اور پھر مجھے صرف ایک راستہ دکھتا ہے جہاں پہ سیڑھیاں ہیں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ شاید وہاں پہ چڑھ کے میں نکل سکوں، اور جب میں سیڑھیوں پہ چڑھ رہی ہوتی ہوں تو میرے سامنے ایک اتنا بہت ہی بڑا اور بھیانک سا جن ہوتا، وہ دیوار پر ایسے چپکا ہوا ہے، ایسے چپکا ہوا ہے دیوار پر، اور پھیلا ہوا ہے، اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا چہرہ بالکل کالا ہے، اس کی آنکھیں سفید، اس کے دانتوں میں سے خون نکل رہا ہے، اس کا جو گیٹ اپ ہے وہ اتنا بھیانک ہے کہ آج بھی سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ مجھ پر ہنس رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے، اور وہ میں دیکھ کر اتنا ڈر گئی اس وقت، لیکن اگر میں واقعی میں کمزور پڑ جاتی تو شاید وہ مجھ پر حاوی ہو سکتا تھا۔ لیکن الحمدللہ اس وقت بھی میں وہاں سے اللہ اکبر کہہ کر بھاگ گئی، اور وہ جو ہنس رہا تھا اس کی آوازیں آج تک میرے کانوں میں، اگر میں سوچوں نا تو وہ مجھے سنائی دے سکتی ہیں، اور وہ اتنا شدید اور گہرا خواب تھا میرے لیے۔ میں بہت مشکل سے ہڑبڑا کر اٹھتی ہوں، اور اپنے آپ کو اللہ کا بہت احسان مند، بہت زیادہ حفاظت میں پاتی ہوں کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر ایسی مشکلات سے بچاتا ہے۔ اگر میرا ایمان، اگر میرا یقین اللہ پر مکمل نہ ہو تو شاید وہ مجھے زندہ بھی نہ چھوڑے۔ ایسی کئی سچویشن سے میں فیس ہوتی ہوں جو شیطان کوشش کرتا ہے کہ وہ مجھے ڈرا سکے، مجھے اسلام سے ہٹا سکے، اور اس کا ایک جو سولیوشن میں نے اسلام میں پڑھا الحمدللہ، وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ پر سونے سے پہلے آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھ کر دم کر کے پھونک کر سوتی ہوں، جس سے کہ مجھے یہ راحت ہوتی ہے کہ الحمدللہ وہ مجھ پر اٹیک نہیں کر سکتا۔ آپ بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس طرح مبتلا رکھیں کہ شیطان اور اس کے وسوسے اور اس کے اٹیکس، اس کے حملے آپ پر نہ حاوی ہو سکے، کیونکہ اللہ سب کا محافظ ہے، اللہ الحافظ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں میرے اسلام کی جرنی سے جڑے ہوئے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ہر ایک آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، اس نیت سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت ملے، ہم سب کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان۔